مجھے ایک بہت زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے، یا ایک ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا. تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے. میرا عمان جانا ہوا، اور وہاں پہ ایک پروگرام تھا جو کہ میں نے اٹینڈ کیا مسجد میں، جو کہ تقریباً 7 دنوں کا تھا. ٹھیک ہے، اعتکاف ٹائپ کا تھا، اور تقریباً 500 لوگ تھے جو وہاں پہ رہے. اور یہ آپ کہہ لیں ایک اسٹڈی پروگرام تھا، صرف اور صرف قرآن مجید کے اوپر غور کرنے کے حوالے سے، صرف یہ. اور اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے نا کچھ رولز تھے، اور سب سے پہلا تھا کہ آپ کو آپ کا فون دینا پڑے گا. استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا فون جو ہے ان کی حفاظت میں دینا ہوگا، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ جو ہے ان کو کانٹیکٹ کریں گے اور وہ پھر آپ کو بتا دیں گے. بندے سے ایک دن مشکل ہو جاتا ہے، 7 دن سوچیں لیکن somehow ہم بچ گئے. ٹھیک ہے نا، ہمیں کچھ نہیں ہو. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صرف اور صرف اپنا نام بتا سکتے ہیں، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں بتا سکتے، کچھ بھی نہیں. وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے جو حدیث کے ماہر تھے، سبحان اللہ. وہاں پہ ایسے لوگ تھے جو کروڑ پتی تھے، ایسے بھی لوگ تھے جو شیوخ مشائخ میں سے تھے جنہوں نے پوری زندگی درس و تدریس کا کام کیا. وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس صرف 2 ہی اونٹ تھے اور ان کی ساری زندگی اسی میں لگی. وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے، ٹیکسی ڈرائیورز بھی تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون بیسکلی کیا ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ اسمی کذا و کذا و انا من، ٹھیک ہے، یہی صرف. اور اس کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی میری عمر یہ ہے، میرا یہ کام کاج ہے، ٹھیک ہے، میری یہ نوکری ہے، نہ کچھ بھی نہیں. اور جب آپ قرآن مجید کے بارے میں بتائیں گے تو آپ نہ تو اسکالرس کو کوٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی ٹیکنیکل عربک جو ہے آپ بتائیں گے، کیونکہ اس سے بیسکلی ایک ہنٹ مل جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے نا وہ عالم ہے یا اسکالر ہے. اور جتنی بھی تعداد ہے لوگوں کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے علم کے لحاظ سے وہاں پہ کم تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے یہاں پہ عالم ہے، شیخ ہے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عاجزی کی نا بہت ایکسرسائز ہوئی. صرف عبدم من عبادنا تھے ہم، صرف غلاموں میں سے ہماری وہاں پہ یہ ڈیزگنیشن تھی. آپ کو پتہ ہے کہ شاہ دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، اور میں نے جب اپنی یوتھ میں یہ بات پڑھی تھی تب سے میں اس بات کو بھولا نہیں. تو بیسکلی یہ مثال دیتے ہیں کہ جب کسی درخت کے پاس پھل ہوتے ہیں تو اس کی شاخیں جو ہے نا وہ جھک جاتی ہیں. جب درخت کے اوپر پھل آتے ہیں نا تو اس کی شاخیں جو ہے نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں. تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے واقع میں علم کے پھل ہیں تو آپ کو ایک عاجزی جو ہے نا، تکبر نہیں، ایک عاجزی آپ کو اس کا اثر ہوتا ہے آپ پر. جب آپ کو کوئی سوال پوچھتا ہے، آپ کو کوئی تنقید کرتا ہے، اور آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو جو مجھ سے سوال پوچھتے ہو، یا تم یوٹیوب پہ بھی ہو، یہ چیزیں ذہن میں نہیں چلنی چاہیے. ان چیزوں کو دور کرنا، اور یہ رویہ ہونا چاہیے کہ عبد من عباد اللہ کا.